ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے NIOS کلاس 12 کا چیپٹر نمبر 12 ترسیل عامہ یعنی ماس کمیونیکیشن 335 کا سبق نمبر 12 ریڈیو پروگرام سازی۔ ٹھیک ہے، پروگرام سازی کیسے کی جاتی ہے، کیسے کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم مین باتیں، تاکہ جلدی سے چیپٹر بھی ہو جائے، سمجھ میں بھی آ جائے۔ آن لائن آف لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں، نمبر بھی میرا آپ کو ویڈیو میں بھی دکھ جائے گا ڈسکرپشن۔ ریڈیو پروڈیوسر کی خوبیاں۔ اچھا، ریڈیو پروڈیوسر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیسی مہارت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی کوالٹی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آس پاس کے واقعات کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خواہش ہو اور تجسس ہو۔ تجسس کے بغیر کوئی بھی شخص اچھا ریڈیو پروڈیوسر نہیں بن سکتا۔ کیا خیالات آتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو معائنہ کرتا رہتا ہے نا، چیزوں کے مشاہدے کی عادت ہو، تجربات کی عادت ہو، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے خیالات کو ترقی دینے کی صلاحیت، مطلب خیالات کے اندر اپنے بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ اس کے پاس بہت سے خیالات ہو سکتے ہیں، مگر ریڈیو اسکرپٹ میں ڈالنے کے لیے انہیں اپنے خاص انداز میں پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ تخلیقیت یعنی کریٹیوٹی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی ایک پرانا طریقہ ہے اسی طرح سے چلے آ رہا، بلکہ نئے خیالات کو پرانی بیس پہ، پرانی صلاحیت کی بنا پہ نئے خیالات کو بنانا، نئی چیزوں کو بنانا، تاکہ جو پرانا اس کو آتا ہے اس سے بھی جڑا رہے اور نئے خیالات کی وجہ سے اس کے جو پروگرام ہے وہ چلتے رہیں۔ اگر آپ پرانے طریقے سے لوگ ریڈیو کو چلاتے رہیں گے تو چلے گا نہیں۔ لفظوں کا مناسب استعمال، اور لفظوں کا مناسب استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ لفظوں کا اچھا خاصا اس کے پاس جو ہے ذخیرہ ہو، نئے تو لفظوں کا مناسب استعمال میں یہی ہے کہ اس کے پاس بہت اچھے الفاظ ہوں جن کو وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکے، اور لفظوں کے استعمال کی وجہ سے ایک اچھے پروڈیوسر کی یہ خوبی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال ہے کہ ریڈیو پروگراموں کا اچھا پروڈیوسر بننے کے لیے 3 خوبیاں بتا دینا بھائی۔ تخلیقیت ہونی چاہیے، لفظوں کا اچھا استعمال ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ نئے خیالات کو پروان چڑھائے۔ کہاں سے لاتا ہے نئے خیالات؟ جو ہے بھائی وہ سوچ سمجھ کے لاتا ہے اور ماحول سے لاتا ہے۔ ریڈیو پروگرام سازی کے اجزاء: انسانی آواز یا تقریری لفظ۔ پروڈیوسر کے لیے کیا ہے؟ پہلے انسانی آواز یا تخلیقی موسیقی یعنی گانا، تاثراتی آواز ہے، یہ ایک پروڈیوسر کے جو ہے اجزاء ہیں۔ اب یہاں پہ اسٹوڈیو ہونا چاہیے اس کے پاس، ہے نا۔ پروڈیوسر ریڈیو اسٹوڈیو اس کمرے کو کہتے ہیں جہاں ریڈیو پروگرام ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے مائکرو فون۔ اسٹوڈیو میں آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے مائکرو فون کا ہونا ضروری ہے، جبھی تو آواز اس کے اندر آپ جائیں گے۔ چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چلانے کی، بلکہ اس میں ہلکے جیسے میں آپ کو بول کے پڑھا رہا ہوں ایسے۔ مائکرو فون بنیادی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں اور انہیں 19 سمت یعنی ڈائریکشن کے لحاظ سے جانا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل تحریر پڑھ کر ان ڈائریکشنل سمت کی صلاحیت آپ واضح کر دیں۔ یک سمتی ہونی چاہیے مائکرو فون، ٹھیک ہے، آواز کو پکڑ لیتا ہے۔ 2 سمتی مائکرو فون بھی ہوتا ہے۔ یک سمتی مطلب ایک طرف، اور 2 سمتی کا مطلب ہوتا ہے بایو ڈائریکشنل، 2 سے ظاہر ہے آواز کی 2 طرف سے پکڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہما سمتی میں اومی ڈائریکشنل، یعنی آپ لفظ کا ہما کا علم ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ خدا ہما موجود ہے، یعنی ہر جگہ سے۔ اسے بولتے ہیں کہ آپ کہیں پہ ہی بیٹھے ہو وہاں سے وہ آواز پکڑتا ہے، ہما سمتی کہلاتا ہے۔ کارڈ لیس ہوتے ہیں مائکرو فون، اور کارڈ والے بھی دیکھیے اس طرح کے ہوتے ہیں، اور بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تاثراتی آوازیں: کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر ایک کا سننے کا جی چاہتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ والے بازار منڈی کی تصور کیجیے۔ ریڈیو پروگرام میں ایسی کسی جگہ کا منظر پیش کرنا ہو تو آپ بازار یا منڈی جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کا انداز ایسا ہو آپ کا بات کرنے کا کہ وہ سامنے والا اس سے مطلب متاثر ہو جائے۔ اور اس میں موسیقی جو ہے آپ جانتے ہیں ریڈیو کی جان ہے،
ہے نا، میوزک کی وجہ سے لوگ زیادہ لیتے ہیں، گانے سن لیں گے، یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پرانے نئے، مصنوعی باز گزش یعنی نقلی باز گزش، آپ کسی خالی عمارت یا قلعے میں جا کر آواز کریں تو آپ کو طرف پلٹ کے آئے گی، اسے باز گزشت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گونجنا۔ یہ ایک تکنیکی کارگزاری ہوتی ہے جسے اتارتے ہیں۔ فلٹر ڈسٹورٹ، آپ فون پر کسی آواز کو سنیں، ایک آواز معمولی نہیں ہوتی بلکہ وہ آواز فلٹر ہوتی ہے۔ میں آپ کو فلٹر آواز کی جو ہے اگزامپل دیتا ہوں، ابھی آپ خود سمجھ جائیں گے کہ فلٹر آواز کسے کہتے ہیں۔ فلٹر آواز کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آواز آ رہی ہوگی آپ کو گونجتی ہوئی، اس میں اپنی پسند کی ہم آواز کر لیں، یہی فلٹر آواز، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے انسانی آواز۔ فلٹر آواز جیسے فلٹر فوٹو پہ لگ جاتا ہے آج کل، کتنا اچھے فوٹو ہو جاتے ہیں۔ اور انسانی آواز، کسی بھی ریڈیو پروگرام کی ریڑھ کی ہڈی انسانی آواز ہوتی ہے، اناؤنسر، ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کی بھی آواز لگا دیں، بلکہ انسانی آواز ہی اہم ہوتی ہے۔ ریڈیو پروگرام سازی، ریڈیو پروگرام سازی بھی ایک پوری طرح عمل ہوتا ہے۔ ماں قبل پروگرام سازی، پری پروڈکشن، کیا کیا ہوتا ہے پروگرام سازی کے لیے؟ پہلے ہے ماں قبل پروگرام سازی، آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، سب سے پہلے ایک خیال، سب سے پہلا کام ہوتا ہے ایک خیال کا آنا۔ جب آپ خیال آ جائے، ایک خیال آ جائے گا تو اس کے بعد اس خیال کو جنم لینے کے بعد اسے شکل دی جائے گی، منصوبہ عمل، اور پھر اسی خیال پہ آپ جو ہے آگے منصوبہ عمل کریں گے۔ پھر اس پہ ایک اسکرپٹ بن جائے گی، اسکرپٹ مطلب اس پہ لکھا جائے گا۔ پھر کاغذی کارروائی ہوگی، یعنی پروگرام کو الفاظ دیے جائیں گے اچھے۔ پھر پروگرام سازی ہوگی، یعنی ریکارڈنگ کا کام شروع ہوگا۔ ماں بعد پروگرام سازی وہ چیک ہوگا۔ اس طرح آپ کا جو ہے ایک پروگرام سازی کر سکتے ہیں۔ ریڈیو کے لیے لکھنا بھی بہت اچھا ایک کام ہے۔ کیا کیا لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ریڈیو پر ایک شخص کی آواز سنائی دیتی ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ شخص ایک پہلے سے لکھی ہوئی اسکرپٹ پڑھتا ہے نا۔ تحریری لفظ آنکھوں کے لیے لکھے جاتے ہیں، تقریری لفظ کانوں کے لیے لکھے جاتے ہیں نا۔ دیکھیے دو طرح سے لکھنا ہوتا ہے، ایک لکھنا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس کی چلتی پھرتی تصویر آ جائے، تو یہ ریڈیو کے لیے لکھنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہاں پہ متن پہ مبنی سوالات ہیں، اسے دیکھ لیجئے، آپ نے کیا سیکھا یا گیا۔ اس میں اختتامی سوال ہے، یہ آپ ضرور کر لیجئے گا۔ ریڈیو پروگرام سننے کے لیے درکار کو بھی مختصر نوٹ لکھنا، مائکرو فون، تاثراتی آواز، موسیقی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ساتھیوں، ایک کتاب ہماری مکمل ہوئی سبق نمبر 12 تک، اور اب سبق نمبر 12 سے شروع ہوگی اگلی کتاب، ٹھیک ہے۔ 28 سبق ہیں، انشاءاللہ اسے پوری کرائیں گے آپ کو۔ اور ویڈیو کو تو لائک شیئر سبسکرائب کر ہی دیتے ہیں آپ، چینل سے بھی جڑے رہیں، دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ ان تک بھی ہماری بات پہنچ جائے۔ شکریہ۔